کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا، اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالاتر ہے، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ بدعت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے، اور وہ مذہبی تقریب ہے، اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے، اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا، اس کو مذہب کا جز سمجھ کر نہیں بناتا، بلکہ ایک ملکی تقریب ہے، ایک ملک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا، اور ایسا ملک عطا فرمایا جس کی تفصیل مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بیان کی ہے، تو وہ ہم ایک ملک کی تقریب کے طور پر بناتے ہیں۔ بدعت اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے، لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں، یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں، دینی عید نہیں، دینی مذہب نہیں، دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں، لہذا یہ ایک ملکی تقریب ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کسی اپنے گھر کی تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کے اوپر کوئی اجتماع کرے، کوئی دعوت کرے، تو یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے، کوئی دین کی تقریب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم یوم آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جو حضور کی آمد پر خوش نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا اور ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی اور ہوتی ہے، جشن اور ہے، آپ کی آمد اور ہے، جشن میلاد النبی اور ہے۔ پھر جشن عید میلاد النبی یہ بالکل الگ تھلگ بات ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں بتائی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان گزرا اور اس کے بعد 1 ماہ روزے رکھے، رمضان میں مشقت برداشت کی ہے، اللہ نے فرمایا مہمانی ہے ہماری طرف سے، آج کھاؤ، عید الفطر۔
عید الاضحیٰ آ گئی، یہ 3 دن خدا کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو ہمارے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید اور وہ بھی جشن والی، اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونا اور بات ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا اور بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگ پرچم لگاتے ہیں، اور پرچم ایسے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوتا ہے، کوئی پرچم ایسے ہو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بنے ہوتے ہیں۔ اور جو ہی میلاد النبی عید کا ان کا 12 ربیع الاول کا دن گزرتا ہے تو گزرنے کے فوراً بعد 2 دن بعد وہ لڑیاں ٹوٹتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی تصویر تو مٹی پہ ہوتی ہے، نالین مبارک کی تصویر مٹی کے پر ہوتی ہے، اور یہ سنی بات نہیں ہے، میری اپنی آپ بیتی ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک بندہ فوت ہوا، میں تعزیت کے لیے ان کے گیا، میں نے گلی میں دیکھا کہ کچھ جھنڈے نیچے گرے ہیں، کچھ جھنڈے اوپر ہیں، میں نے کہا نیچے جھنڈا لاؤ، میں نے کہا دیکھو اس پہ حضور پاک کے روزے کی تصویر ہے، تو تم نے روزے کو ناریوں کے اندر گرانا تھا، یہ کون سا تم نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے؟ اس لیے وہ کام کرو جس پہ اللہ کے نبی خود خوش ہے، اور وہ کام نہ کرو کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں بلکہ اللہ کے نبی ناراض ہے۔ اور ایسے کام اپنی طرف سے کرنا، مخصوص دن متعین کرنا، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھنا، اور جو وہ کام نہ کرے اس کو گستاخ کہنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے اگر ہم نے 12 کا دن میلاد النبی کا متعین کیا تو جرم ہے، تم نے رائے کے اجتماع کے دن 3 متعین کی جرم نہیں ہے، ختم بخاری کی تاریخ رکھی تو جرم نہیں ہے، سالانہ جلسے کی تاریخ کی تو جرم نہیں ہے، دستار بندی کا دن متعین جرم نہیں ہے، تم نے نکاح کے دن متعین کیا تو جرم نہیں ہے، اور ہم نے حضور خوشی کا دن متعین کیا تو جرم ہے۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، ہم اگر رائے کی تاریخیں متعین کرتے ہیں، ان تاریخوں پر کوئی رائے نہ آئے تو ہم اسے گستاخ نہیں کہتے۔ ہم ختم بخاری، ختم تحاوی، کوئی اور کتاب ختم کرتے ہیں تو اس کا دن متعین کرتے ہیں افراد کو جمع کرنے کے لیے، جو نہ آئے اس کو مجرم نہیں سمجھتے۔ اور ہم اگر جلسے کی تاریخ طے کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے جو ہمارے جلسے میں آئے گا ثواب ہے، نہیں آئے گا تو گناہ ہے، آج جلسہ کرو تو اجر ہے، آج نہیں ملو گے تو گناہ ہے، جو آج کرتا ہے اس سے حضور خوش ہیں، جو آج نہیں کرتا وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ یہ کام ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، تو تمہارے تعین میں ہمارے تعین میں کچھ فرق ہے۔ کہتے جی کہ آپ کل ولادت مصطفیٰ بیان کریں، جا جو رہے ہیں پاکستان، وہاں قدم قدم پہ بیان ہو رہا ہے، وہاں جا کے سن لینا نا۔ جن کو آج تک یہ پتہ نہیں، کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ 101% جھوٹ ہے۔ حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، 12 ربیع الاول کو فوت ضرور ہوئے ہیں، یہ وفات کی خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش تو 9 ربیع الاول ہے۔ آج کل تو اللہ کے بندے، دنیا اتنا ترقی کر گئی ہے، کسی پڑھے لکھے بندے کو کمپیوٹر پہ بٹھا دو، وہ ڈیٹ نکال کے آپ کو بتا دے گا کہ 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا ہے۔ بس ایک خیال ہے، دین تھوڑا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، کیا فائدہ ہے؟ اول میں جو جلوس نکالتے ہیں بالکل بدعت ہے۔ اصل میں مشکل پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نے دین کو آسان سمجھنے کے لیے چند رسوم کا نام جو ہے وہ دین رکھ لیا کہ ربیع الاول میں حضور کا جلوس نکالیں، میلاد منائیں، اور مہینے میں 11ویں شریف بنائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سال میں پیر صاحب کی مزار پہ عرس شریف منائیں، اسی طرح کوئی مر جائے تو کل شریف منائیں، پھر 7 جمعرات شریف منائیں، 40واں شریف منائیں، یہ سب ہم نے بس دین بنا لیا۔ دین اسی کا نام ہے، روزہ رکھو نہ رکھو، نماز پڑھو نہ پڑھو، حق حلال کھاؤ نہ کھاؤ، حرام سے بچو نہ بچو، بس تم میلاد کرتے ہو تو بخشے گئے نا، حضور کے عاشق ہو گئے۔ یہ لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے دین کو چند بدعات کا نمونہ بنا لیا۔ دین میں تو قربانی کا نام ہے دین۔ آپ دیکھیں کہ میرے مدنی پاک کے لاکھوں صحابہ تھے، لیکن مکے اور مدینے میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی سب صحابہ جہاد کے لیے جو نکلے دنیا میں پھر واپس ہی نہیں آ سکے بیچارے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی حلوہ کھا کے دین آ جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو پاکستان میں خواتین گھروں میں میلاد کر، خواتین تو بہت کچھ کرتی ہیں اور کیا کیا نہیں کرتی ہیں، ڈرامے بھی کرتی ہیں، میلاد بھی کرتی ہیں، ڈسکو پہ بھی جاتی ہیں،
فلمیں بھی دیکھتی ہیں، ہلا گلا بھی کرتی ہیں، بیچ سمندر پہ آ کے ماشاءاللہ سوئمنگ بھی کرتی ہیں، اور عورتیں خواتین، تم خواتین کا کلمہ پڑھتے ہو یا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جب حضور نے حکم نہیں دیا بدعت ہے۔ اصل میں یہ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، جیسے آج کا رواج ہے نا، کسی سیاسی لیڈر کو خوش کرنا ہو تو اس کی پارٹی کے جھنڈے لے کے لوگ آ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لیڈر صاحب خوش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں حضور بھی اسی طرح خوش ہو جائیں گے ہمارے جھنڈے لگانے سے۔ جب تم نماز ہی نہیں پڑھو گے کافر ہو جاؤ گے، حضور خوش کیسے ہو جائیں گے؟ کافر سے تو حضور خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے نعوذ باللہ پیغمبر کو بھی ایک لیڈر سمجھا ہوا ہے کہ اس کو منانا ہی ہے جی۔ حضور کس بات پہ راضی ہوں گے؟ اتباع سنت، کہ تم جتنا 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 سرکار کی سنت پہ چلو گے حضور راضی، حضور سے محبت ہوگی، تعلق ہوگا، قیامت میں شفاعت ہوگی۔ اور جتنا تم بدعات میں پڑو گے، چاہے کروڑوں کے دیے جلا ڈالو یا بجلیاں جلا ڈالو، اس کی سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی۔